أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفین والعاکفین والرکع السجود. صلوات بر محمد علیہ. محترم سامعین و برادران ایمانی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا قرآن کریم کے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ اور آج کے دن کے حساب سے یا یوں سمجھیے یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، اس کے اعتبار سے سلیکٹ کی ہوئی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. دیکھیے، قرآن کی ایک حقانیت یہی ہے کہ دنیا میں یہ ایک واحد کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. کاش ایسا ہو کہ اس پر عمل بھی اتنا ہی کیا جائے. دیکھیے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، کسی نے پوچھا مولا مکمل تلاوت قرآن کیا ہے، کمپلیٹ تلاوت قرآن کیا ہے؟ تو پانچویں امام نے یہ حدیث تفسیر نور الثقلین کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پانچویں امام سے پوچھا مولا مکمل تلاوت قرآن کا کیا مطلب ہے، کمپلیٹ تلاوت قرآن جو کہا گیا کہ پوری طور سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. تو امام نے فرمایا کمپلیٹ مکمل تلاوت قرآن یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، پھر اسے سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. قرآن کو پڑھا جائے اور پھر اسے سمجھا جائے اور پھر اس پر مکمل عمل کیا جائے. یہ ہے قرآن کی کمپلیٹ تلاوت. اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے. اگر سمجھنا نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. آج بھی بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر مذہب دین اختیار کیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو اوپر آپ الزام چاہے جتنے لگائیں، لیکن آئیے آگے تشریف لے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. قرآن کی توہین چاہے جتنے لوگ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے یہ واحد
کتاب ہے جو ابھی بدلی نہیں۔ امریکہ میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا، سیمینار، جس میں ہر مذہب کے لوگ بلائے گئے تھے، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، یہ مذہب، وہ مذہب، یہ مذہب اور مسلمان۔ اور اس میں یہ ہوا کہ سب سے بہتر انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب کون سی؟ سب اپنے اپنے مذہب کی دلیلیں دے رہے تھے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو قرآن کا بھی بہترین عالم تھا، اس نے کہا کہ آپ کے ہاں جو توریت ہے کیا یہ اس زبان میں ہے جس زبان میں اللہ نے نازل کی تھی؟ کیا اس زبان میں ہے؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس زبان میں تو نہیں ہے، عبرانی اور سریانی زبان جس کو آج ہبرو زبان کہتے ہیں۔ تو کہا کہ انجیل جس زبان میں اللہ نے عیسیٰ کے اوپر نازل کی تھی کیا اس زبان میں موجود ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا جب اس زبان میں وہ کتاب ہی نہیں ہے تو ہم سمجھیں کیسے کہ یہ کتاب الہی ہے؟ قرآن کی حقانیت کی دلیل یہی ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی یہ کتاب اسی زبان میں موجود ہے جس زبان میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا اب آپ متوجہ ہیں؟ اچھا یہ بھی آپ سمجھیے، ترجمہ صحیح قرآن کا بہت مشکل ہے کہ کوئی کر لے، اس لیے کہ جہاں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، جب ایک لفظ کے 70 معنی ہیں تو پھر یہ کیسے سمجھا جائے کہ اللہ یہی معنی مراد لے رہا ہے جو آپ نے ترجمہ کیا؟ مثلا اگر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک پھول لے آئیے، تو جو دیہاتی ہوگا وہ یہ کہے گا مولانا گوبھی کا پھول طلب کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، توجہ ہے نا۔ اچھا جو مالی ہوگا وہ سمجھے گا مولانا گلاب کا پھول پسند کر رہے ہیں، کوئی بیلے کا پھول کہے گا، کوئی چمیلی کا پھول کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے، اور جو ادب میں ماہر ہوگا وہ کہے گا اپنی اولاد کو طلب کر رہے ہیں مولانا، کیونکہ اولاد بھی ایک پھول ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو اگر ایک لفظ بولا جائے اور ہم بیان نہ کریں تو اس کے سمجھنے میں لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ تو پھر قرآن جس زبان میں نازل ہوا اس کا معنی کون سمجھائے گا؟ ملا سمجھائیں گے یا اللہ بتائے گا؟ بھائی ملا بتائے گا یا اللہ بتائے گا؟ کہ نہیں اللہ بتائے گا، تو اللہ بتانے تو آئے گا نہیں، وہ وہیں سے ماسٹر بھیجے گا، توجہ رکھیے گا، وہ وہیں سے بتانے والا بھیجے گا۔ اب جو وہ بتانے والے بتائیں اس کا مطلب قرآن کا صحیح معنی یہی ہے۔ اب اس کی 2 دلیلیں آپ سن لیجئے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو دنیا میں اندھا بنا رہا ہم اسے آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھائیں گے۔ ہمارے ہاں اندھے کی ڈیفینیشن الگ ہے، قرآن میں یہ بھی ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو اندھا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم سنڈیلے سے چوراہے سے یہاں تک آ رہے تھے پولیس چوکی تک، میں تو اپنے راستے پہ جا رہا تھا، ایک آدمی الٹا آ رہا تھا مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے کہا کیا اندھے ہو؟ تو بھائی دیکھیے اگر اندھا ہوتا تو میں نہ کہتا، ارے توجہ رکھے بھائی، اندھا ہوتا تو میں نہ کہتا، آنکھیں تھیں مگر دیکھا نہیں اس لیے اندھا کہا۔ میں نے بہت پڑھا اور ایک صاحب کو سن ہی نہیں رہے تھے، میں نے کہا کیا بہرے ہو؟ اس کا مطلب بہرا تھا نہیں، آنکھوں کی سماعت جاری نہیں رکھی۔ اچھا عزیزو، میں علی کے فضائل پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی منہ میں لڈو رکھے ہوئے تھا، بول ہی نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا کیا گونگے ہو؟ اب آپ توجہ رکھیں، اس کا مطلب وہ گونگا نہیں ہے، وہ بنا ہوا گونگا ہے، بہرا نہیں ہے، وہ بنا ہوا بہرا ہے، اندھا نہیں ہے، وہ بنا ہوا اندھا ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے کہا جو دنیا میں اندھے تھے ہم انہیں آخرت میں اندھائی اٹھائیں گے۔ اب آپ سوچئے، یہ ایک بہت بڑے اپنی قوم کے آیت اللہ عالم مرجع سعودی عرب حج کرنے گئے، آج ہی کا موسم، تو اس وقت حاکم نے ان کی دعوت کی اور 80 لوگ تقریباً تھے، اس کو ہم نے اس نے قرآن گفٹ کیا، اور گفٹ کرنے کے بعد تعارف کرایا کہ یہ شیعوں کے عالم ہے، یہ مرجع ہے، یہ ہے، وہ بڑی عزت۔ جو وہاں کا سرکاری مفتی تھا سب سے بڑا، تو ان کا وہی شیعہ جو بے دین ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں،
جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، دین سے الگ ہے، تو انہوں نے عربی زبان ان کی بھی، انہوں نے کہا آپ نے مجھے بے دین کیوں کہا؟ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، رسول اللہ کو آخری رسول مانتا ہوں، کعبے پر میرا ایمان ہے، قبر پر میرا ایمان ہے، حشر پر میرا ایمان ہے، جنت و جہنم پر میرا ایمان ہے، تو میں کافر کیسے ہو گیا؟ کفر کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا آپ لوگ قرآن کا ترجمہ تعویل کے حساب سے کرتے ہیں۔ کہا ہم آپ کے ہاں، کہا ہمارے ہاں تو جیسے لفظ ہوتا ہے ویسے ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، تعویل ابھی سمجھا دوں گا، ہمارے ہاں جیسے لفظ ہوتے ہیں ویسے ہی ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ نے عالم نے یہی آیت پڑھی، کہا اب اس کا ترجمہ پڑھیے کریے۔ وہ جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ نابینا تھے، انہوں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ جو دنیا میں اندھا رہا، ہم اللہ نے کہا ہم اسے آخرت میں اندھائی اٹھائیں گے۔ تو کہا بتائیے مفتی صاحب، ایک تو آپ دنیا میں اندھے رہے، دنیا دیکھ ہی نہ پائے، اور انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ آخرت میں اندھے ہی اٹھائے جائیں گے، اس میں سارا تو قصور آپ کا ہے، مگر کیوں اٹھائے جائیں گے؟ کہا میں یہ تو سمجھ ہی نہیں سکا۔ کہا ہمارے ہاں اس کی تعویل کی جاتی۔ کہا تعویل کیا ہے؟ کہا ہمارے اماموں سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں اندھا رہا ہم اسے آخرت میں اندھائی اٹھائیں گے، تو امام نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہے جو دنیا میں غدیر کو دیکھ کر اندھا بنا رہا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ جو دنیا میں غدیر کو دیکھ کر اندھا بنا رہا ہم اسے آخرت میں بھی اندھائی اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب اگر ترجمہ ہمارے امام نہ بتائیں، سب آیتیں پوچھی گئیں، تو اس کے بارے میں اس کا مفہوم، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا صحیح ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو اس نے اپنے ماسٹر بھیجے، اور یہ بھی نہیں، ایک دو نہیں، نبی کے بعد اس نے 12 بھیجے، نبی کے بعد اس نے 12 ماسٹر بھیجے۔ ایک بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، پھر تشریح اس کی کر دوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، کل یہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، مجھے یقین ہے، جس کا نام ہے سورۃ الشمس، سورۃ الشمس، جس میں ہے والشمس وضحاہا، سب ہا ہی ہے جتنی، والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہماہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھیں یہ کیوں عید میں رکھا گیا، یہ کیوں بقرعید میں رکھا گیا؟ اچھا آپ نے کل نماز پڑھی ہے؟ کہا صاحب ہم نے پڑھی ہے نماز۔ میں نے کہا یہ نماز ہے کیا، اس کا مفہوم مجھے سمجھا دو۔ عید الفطر کی نماز آپ نے پڑھی؟ کہا ہاں بالکل پڑھی۔ میں نے کہا کیوں پڑھی؟ کہا عید الفطر کی نماز اس لیے پڑھی کہ ہم نے روزے کمپلیٹ کیے، ہم نے روزے مکمل کیے، تو جہاں روزے مکمل ہو گئے تو پھر یہ عید الفطر ہو گئی۔ توجہ رکھیے گا، روزے مکمل ہوئے، عید الفطر ہو گئی۔ کہا یہ بتائیے عید الاضحیٰ کیوں پڑھی، عید الاضحیٰ کی نماز کیوں پڑھی؟ کہا وہاں حج مکمل ہوا، اور توجہ رکھیے گا، وہاں حج مکمل ہوا، لہذا اب عید ہو گئی کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا، عید الاضحیٰ ہم پر لاگو ہو گئی۔ اما تو سنیے، جہاں روزے مکمل ہو جائیں وہاں عید الفطر، جہاں حج مکمل ہو جائے وہاں عید الاضحیٰ، تو جہاں دین مکمل ہو جائے، جہاں دین مکمل، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جہاں دین مکمل ہو جائے تو اگر وہاں عید غدیر ہو جائے تو تعجب، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اچھا دیکھیے جو میں عرض کر رہا تھا، جس میں ہے والشمس وضحاہا، یہ عید میں ہے اور بقرعید کی، دونوں نمازوں میں کیوں ہیں؟ میرے خیال میں یہاں جتنے بھی مومنین ہیں تقریباً، ایک ہمارے ببو بھائی ایسے ہیں جو ہماری مجلسیں کم سے کم مہینے میں 2-4 سے تو سنتے ہی ہوں گے، اور جمعے بعد وہاں مجلس سمجھیے وہ لوازمات میں سے۔ ایک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا مولانا اگر کوئی مجلس کرنے والا نہ ہو تو میری طرف سے ہوگی، مگر مجلس ہوگی۔
کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، جیسے مجلس نہیں ہوتی جمعہ بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے آدھا پارٹ ہم نے ادا کیا شریعت کا۔ تو بہرحال آپ متوجہ ہو کر سنیں، میں آپ کے توجہ دے رہا ہوں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، یہ عید میں اور بقرعید میں پڑھا جاتا ہے۔ سورج کی قسم جبکہ وہ اپنی روشنی کو پھیلاتے، قسم وہ کھا رہا ہے جس پر سب اعتبار کرتے ہیں۔ دیکھیے عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ قسم دو طرح ہے، ایک جھوٹا بہت قسم کھاتا ہے، بہت قسم کھاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا زیادہ قسمیں کھانے سے رزق دور بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لکھنؤ میں، کعبہ قسم، مولانا قرآن قسم، خون علی اصغر قسم، امام حسین کی قسم، ان کے زری کی قسم، کتنی قسمیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے اور بالکل نہیں کیا۔ اسلام نے اسی لیے منع کیا، کبھی کوئی بہت اہم چیز ہو تو آپ قسم کھا لیجیے۔ تو دو طرح سے بات ہے، قسم کسی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بھئی آپ یاد رکھیں مولا علی سچے ہیں، رسول سچے ہیں، لیکن وہ قسم کھا لے کہ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، اس کا مطلب اب بات میں اور وزن پیدا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ قسم کھا لے، اللہ نے کہا ہے، آپ ہزاروں بار سنتے ہیں کہ نہیں، میں توجہ دلاؤں، اعلموا یا ملائکتی والسکان والسماوات وعزتی وجلالی، میرے فرشتوں سنو، ساکنان آسمان کے رہنے والوں سنو، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہوں۔ جس کا جلال ہے وہی اپنے جلال کی قسم کھا رہا ہے، جو صاحب عزت ہے وہی اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ میں نے زمین نہیں بنائی، میں نے آسمان نہیں بنایا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں کرا، میں نے ہوائیں نہیں چلائی، میں نے سمندر نہیں پیدا کیے، میں نے ان میں کشتیاں نہیں چلائی، میں نے چاند نہیں بنایا، میں نے سورج نہیں پیدا کیا، میں نے ستارے نہیں لگائے، مگر جو کچھ پیدا کیا تو ان اہل بیت کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، اب قسم کھائی، دیکھیے جملہ ملاحظہ کریں، کوئی چیز جب ہبہ کی جاتی ہے یا کسی کو دی جاتی ہے تو ہبہ کرنے والا اور دینے والا اگر شرط لگا دے کہ بھئی یہ آپ کو کرنا ہے، مثلا کوئی شخص لاولد تھا، ٹھیک، اب وہ کہاں مکان لے جائے گا، کہاں جائیداد، کسی نہ کسی کو تو دے گا، تو اس نے کہا یہ مکان میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، ہبہ کے معنی بھی دینا، مگر ہبہ میں شرط لگ جاتی، یہ کنڈیشن اس کی ہے، کیا ہے کہ یہ میرا عزا خانہ ہے، اس میں مجلس ہو محرم میں، اچھا اور کیا ہو کہ جو نظر و نیاز ہے وہ سب ہونا چاہیے، 22 رجب کی نظر ہونا چاہیے، میں توجہ رکھیے، اب مثال دے رہا ہوں، غدیر کی نظر ہونا چاہیے، محرم میں مجلسیں ہونا چاہیے، اور ایک محفل بھی ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو مکان اور اپنی جائیداد سب دے رہا ہوں۔ شرط کیا لگائی؟ بہت اہم شرط نہیں ہے کہ محرم میں مجلسیں ہوں اور خوشی کی تاریخوں میں نظریں ہوں، غدیر کی محفلیں ہوں، یہ میں نے شرط لگائی اور ہبہ کر دیا۔ اب آپ سمجھیے ہبہ کا تعلق کیا ہے، مرنے والا چلا گیا لیکن جس نے وہ جائیداد وہ مکان لیا، اگر اس نے کوئی مجلس محرم میں نہیں کی، اگر اس نے کوئی نظر کبھی کی ہی نہیں، تو اب یہ مکان اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ بھئی توجہ رکھیے گا، اس نے ہبہ میں شرط لگائی تھی، مکان حرام ہو جائے گا، کھانا گھر میں بیٹھ کے حرام، پینا حرام، سونا حرام، جاگنا حرام، سب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی۔ بھائی توجہ رکھیے گا کہ میرا مکان یہ ہے، میں ہبہ میں اس طرح دے رہا ہوں کہ اس میں مجلسیں کرنا، اس میں نیاز رکھنا، تو اگر وہ کام کر رہا ہے تو سب کچھ حلال، لیکن اگر کام نہیں کیا تو اس کا مکان میں سونا حرام، مکان میں جاگنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، نماز پڑھنا حرام۔ اب آپ سمجھے یا نہ سمجھے، میں نے کہہ دیا اللہ نے کائنات بنائی اور کہا تمہیں انسانوں ہم ہبہ کر رہے ہیں مگر اس شرط پر کہ پنجتن سے محبت کرنا، ہائے 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 ہائے،
پنجتن سے محبت کرنا. اب اگر پنجتن سے محبت کیا تو پانی حلال، کھانا حلال، ہوا حلال، کہکشائیں حلال. اگر محبت نہیں کی تو کھانا حرام، پانی حرام، سونا حرام، زمین پر چلنا بھی حرام. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے قسم کھائی. بھئی توجہ رکھیے گا، قسم کھائی والشمس وضحاہا. ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد. دیکھیے ایک نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سفید لباس ہر جگہ آپ کا دل ہی خوش کرے. اب وہ کہتے ہیں کفن سفید ہوتا ہے لیکن ہر آدمی وحشت میں آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے ہر سفید لباس سے آپ کا دل خوش ہو. کفن سفید ہوتا ہے، ہر آدمی وحشت میں آ جاتا ہے کفن کو دیکھ کر. آگے فرماتے ہیں کالا لباس ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل و دماغ اس سے پھر جائے. کہتے ہیں کعبے میں غلاف کالا ہے مگر ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے. توجہ رکھیے گا، کعبے میں غلاف کالا ہے مگر ہر شخص اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور جب تک دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے کیا کہا؟ ہر وائٹ شے ضروری نہیں کہ اچھی ہو اور ہر کالی شے ضروری نہیں کہ بری ہو. توجہ ہے نا. اب میں اس منزل پر آ گیا. یہ حاجی، آج کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے، یہ حاجی اور یہ کعبے میں یہ کہاں سے آ گیا؟ پردہ. کبھی سنہرا پردہ ڈال دیجئے، کبھی وائٹ پردہ. حاجی سفید لباس پہنتے ہیں، احرام تو سفید ہونا چاہیے. کہا نہیں مگر کالے ہی ہوگا. ایک صاحب نے کہا یہ کالا لباس بدعت ہے. میں نے کہا وہ جو نبی کی کملی تھی. کیا ہے کملی؟ ہم نے کہا آپ ہی لوگ قوالیوں میں پڑھتے ہیں کالی کملی والے. تو نبی کی کالی کملی کے بارے میں کیا خیال؟ بھائی توجہ رکھیے گا. اگر کالی چیز اتنی ہی بری ہے تو اللہ میاں سے کہہ دیا کریے کہ داڑھی کالی نہ کرے. ہائے ہائے توجہ رکھیے گا، بال کالے نہ کرے. بھائی توجہ ہے نا. تو اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صاحب یہ کالا وہاں لباس کیسے، غلاف کیسے؟ ان کا صاحب جب کعبہ بنا تھا، کعبہ بن گیا، ابراہیم و اسماعیل نے بنا دیا، تو جو کعبہ بنا اس کے بعد قبیلے بنی جرہم آیا تو اس نے اسی انداز سے اپنے گھر بنائے کعبے کے قریب میں. اور جب گھر بنائے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا بندوں کا گھر کون ہے اور اللہ کا گھر کون ہے. تو دو مسئلے آتے تھے، دو آبجیکشن ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا بھیا یہ اللہ میاں کا بیت کون سا ہے جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پوچھتے تھے تو ایک تو یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کا بیت کون ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا دشوار ہوتا تھا، پہچانتے ہی نہیں تھے. قدرت نے چاہا اس کی پہچان نرالی ہو کہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اسماعیل نے اپنی والدہ سے کہا اماں اللہ کے گھر کی پہچان نہیں ہے، بیت تو ہے مگر پہچان نہیں ہے. اس کا مطلب بیت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک پہچان نہ ہو. آئے 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 توجہ رکھیے گا. بیت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کی پہچان نہ ہو. تو جناب حاجرہ ایک چادر اوڑھے تھی، اس وقت وہ سیاہ چادر تھی، بڑی سی چادر تھی. انہوں نے کہا میرے لال لے جاؤ، کچھ حصہ خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھو اور کچھ حصہ نیچے لٹکا دو اور اعلان کر دو کہ بیت بہت ہوں گے مگر اللہ کا بیت وہی ہے جو اس چادر کے نیچے. بیت بہت ہوں گے مگر اللہ کا بیت وہی ہے جو اس چادر کے نیچے. اب آپ چاہے جیسے سمجھے چاہے جیسے سنے، بھائی بیت بہت ہے
مگر اللہ کا بیت وہی ہے جو اس چادر کے نیچے. اب آپ سمجھے کہ نہیں کہ نبی نے زہرا کی چادر کیوں لی؟ حسن کیوں آئے، حسین کیوں آئے، علی کیوں آئے، فاطمہ کیوں آئی؟ نبی نے عمل کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا سنو، محمد کے اہل بیت بہت ہوں گے، نبوت کے اہل بیت وہی ہیں جو اس چادر کے نیچے نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیں قرآن قسم کھا رہا ہے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم جبکہ وہ اپنی روشنی کو پھیلا دے، بکھیر دے. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے. اب اس کی تفسیر اگر بہت زیادہ نہ ڈھونڈے تو فرمان صاحب کی بھی تفسیر دیکھ لیں. انہوں نے بھی لکھا سورج سے مراد محمد ہے اور چاند سے مراد علی ہے. یعنی شمس محمد ہے، قمر علی ہے. اب آپ توجہ رکھیے گا، سورج سے مراد محمد اور چاند سے مراد علی. سید محمد صاحب قبلہ دہلوی مرحوم، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور الاصل، اس میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ سورج سے مراد یہاں محمد ہے اور چاند سے مراد علی ہے. اب آپ توجہ دیں تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ، یہ سورج سے نبی مراد کیوں ہے، چاند سے علی مراد کیوں ہے؟ کہا نادان تجھے معلوم نہیں، سورج ایک ہوتا ہے، چاند 12 ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا، سورج ایک ہوتا ہے اور چاند 12 ہوتے ہیں. پیشے کے اعتبار سے میں ایک معمولی ٹیچر ہوں، شکشک ہوں. یہ جب 2025 لگنے والا تھا تو دسمبر کا مہینہ تھا، تو انہوں نے کہا مولانا بچوں سے، چھوٹے بچوں سے وہ نام ذرا سنیے، مہینوں کے نام بتائیے. تو اب دیکھیے ایک بہت ہمارے دوست مولانا ہیں، کہا کہ مولانا ذاکر تو وہ ہوتا ہے جو پیپر پڑھتا ہے اس میں بھی نقطے پیدا کر لیتا ہے. تو میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ پہلا مہینہ کون؟ تو بچوں نے کہا جنوری، اور دوسرا مہینہ کہا فروری. اچھا یہ بھی آپ دیکھیے، جس آپ زمانے میں جائیں، جس دھرم میں جائیں، جس زبان میں جائیں، ہر جگہ مہینے 12 ہی ہے. آپ ہندی مہینے میں آ جائیے تو وہاں بھی 12 ہیں، چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، کنوار، کارتک، اگن، پوس، ماگھ، پھاگن. آپ ایرانی مہینوں میں آ جائیں، فارسین زبان میں، وہاں بھی مہینے 12 ہیں. اب آپ توجہ رکھیں. انگریزی میں آ جائیں وہاں بھی 12 ہیں. عربی مہینوں میں آئے تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، وہاں بھی 12. ہر جگہ اب آپ سوچئے مذہب الگ ہوئے، کتابیں الگ ہوئی، ملک الگ ہوئے، لیکن 12 مہینے الگ نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا، 12 الگ نہیں ہے. اب کہا بتا دیجئے، میں نے پڑھایا بچوں پہلا مہینہ کون؟ کہا جنوری. بھائی توجہ، دوسرا مہینہ فروری، تیسرا مہینہ مارچ، چوتھا مہینہ اپریل، پانچواں مہینہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر. میں نے کہا 12واں مہینہ کون؟ کہا دسمبر. اب ہمارے ذہن میں جو بات آئی وہ عرض کر، میں نے کہا بچوں بتاؤ اب 13واں مہینہ کون؟ وہ کہا 13واں آتا ہی نہیں مہینہ، 13واں ہوتا ہی نہیں مہینہ. تو ہم نے کہا پھر کیسے سال آگے بڑھے گا؟ کہا نہیں، دسمبر کے بعد پھر جنوری، 12 کے بعد پھر اول. اب آپ سمجھے، یہی تو شان ہے. یہ 12 ہو جائے، 12 سے پھر علی بالا بڑھے گا. ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد علیہ. زندگی ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. اچھا دنیا میں میں نے مسجد نور محل میں ایک جملہ عرض کیا تھا خطبے میں، شاید آپ کے ذہن میں، جو یہ عرفہ گزرا ہے، عرفہ ہم نے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو بتا دیجئے گا، ہم اصلاح کر لیں گے. ہم نے 50 کتابیں دیکھی، کہیں ہمیں شعبان میں عرفہ ہی نہیں لکھا ملا. وہ مردوں کو جو ملاتے ہیں کہیں نہیں ملا. اب ہم ملائیں گے روحیں تب ملیں گی. ارے ہمارا روحوں پہ کنٹرول، ارے روحوں پہ جن کا کنٹرول ہے ان سے بات کریے. ورنہ معلوم ہوا کسی کے 13 شعبان میں انتقال ہو گیا تو سال بھر روح اس کی الگ ہی رہے گی. کیا تماشا ہے، کیا ڈھکو سلا ہے، کیا باتیں ہیں.
ہمیں انتقال ہوا، روح جہاں گیا ہے وہیں پر. اسی لیے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے مرد میں جو اعلان ہوتا ہے فلاں ابن فلاں، اصال ثواب میں یہی ہوتا ہے نا. عورت میں کیا ہوتا ہے؟ فلاں بنت فلاں. جبکہ جس کے بھی عورت ہے، جس کی بھی ہو، تو خرچہ کس پہ ہوتا ہے؟ شوہر پہ. عورت اگر مرے، اگر شوہر نہیں ہے تو خرچہ کون کرے گا؟ بچے. اور اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہے تو سسرال والے، اور وہ بھی نہیں تو پھر اب کوئی بھی ہو کر سکتا ہے. توجہ ہے نا. تو اگر عورت مرے تو پہلا کام ہے جس سے شادی ہوئی وہ شوہر خرچہ کرے. اس کے بعد دوسرا فرض واجب ہے کہ اولاد خرچہ کرے. لیکن جب ایصال ثواب کہا جاتا ہے تو فلاں بنت فلاں، خرچہ شوہر نے کیا، بیٹوں نے کیا، اور پہچانی ابا کے نام سے جا رہی ہے. تو شریعت نے کہا سنو، جو مرنے والا جب مر جاتا ہے تو یہ جو روحیں ہیں یہ اپنے خاندان سے جا کر ملتی ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ روحیں ہیں وہ اپنے خاندان سے جا کر ملتی ہے. اب بھائی مسلمانوں، ان اماں پہ بھروسہ نہ کرنا، وہ بھی مر گئی، ان کی روح رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی، اپنے خاندان کے ساتھ ہوگی. ارے صلوات پڑھے محمد علیہ سسٹم. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد علیہ. عرض کر رہا تھا کچھ ہمارے ہاں ڈھکوسلے، جیسے ابھی مثلا نظر ہونا، یہاں اگربتی خوشبو بہت اچھی چیز ہے. میاں اب موم بتی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آپ بتائیے، ایمان سے بتائیے. موم بتی کے سورج نکلا ہوا ہے، لائٹ موجود ہے، اب کہے کہ موم بتی. یہ اس دور کی بات ہے جب لائٹیں نہیں تھیں، جب مشالیں نہیں تھیں تو شمعیں جلتی تھی، اچھا بھی لگتا تھا. ارے بھائی آپ کون سی صدی میں چل رہے ہیں؟ ہمارا دین وہ دین نہیں ہے جو خیالوں میں آ جائے. ہمارا دین اپنی ذہن کے اپج کا نام نہیں ہے. ہمارا دین اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کا نام ہے. آپ توجہ دیں. اچھا کسی کا انتقال ہو گیا، دیکھیے اوپر سے چادر پڑی ہوئی ہے پھولوں کی، مہک رہا ہے، قبرستان تو مہک رہا ہے. لیکن اگر چاہتے ہو کہ اندر بھی قبر اس کے مہکے تو اسی کے نام پہ کچھ ایصال ثواب کر دو. چاہتے ہو کہ یہ اندر بھی مہکے تو ایصال ثواب کر دو. تو عزیزو ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں، عرفہ کہیں ہم نے نہیں پڑھا کہ 13 شعبان یا 14 شعبان یہ عرفہ ہوتا ہے، مردوں کی روحیں ملتی ہیں. گویا عرفہ جو ہے وہ 13 شعبان یا 12 شعبان 14 شعبان جو بھی ہے، یہ مردوں کی روحیں ملنے کا سنگم ہے، جمگھٹ ہے. اب یاد رکھیے گا، روحیں ہوتی ہیں. اچھی روحیں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بری روحیں برے لوگوں کے ساتھ. چاہے آپ یاد رکھیے، چاہے جس طرح سنیے، آپ اچھی جگہ کا مان ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو. اما یزید کو اگر کربلا میں دفن کر دیا جائے تو کیا بخش دیا جائے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ صدام اگر کربلا میں جائے زیارت کرنے تو کیا بخش دیا جائے گا؟ پہلے عقیدہ دیکھا جاتا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا. یہ الگ بات ہے عقیدہ اچھا ہو، گناہ ہے عمل میں، وہ وہاں مسئلہ ہے. لیکن اگر عقیدہ ہی اچھا نہیں ہے، عمل چاہے جتنا ہو اس کی کوئی بساط نہیں. اب آپ سنیے، میں نے جمعے کے خطبے میں اس سے پہلے جو بھی جمعہ گزرا ہے، آج تو اتوار ہے، جمعے کو پڑھا تھا. یہ خاص طور سے 9 ذی الحجہ کو معصومین نے اس کو عرفہ کہا ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہا ہے. یہ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں پہچاننے کے. عرفہ کے معنی پہچاننا. آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا یا علی من عرفہ نفسا فقد عرفہ ربہ. یا علی جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یا علی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب دیکھیے نبی پھر آگے فرما رہے ہیں یا علی مگر اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا تمہارے. اب آپ سنیں گے، اس کا مطلب ہم آپ چاہے جو ہوں،
ابھی اپنے ہی کو نہیں پہچان پائے. ارے توجہ دے, ابھی اپنے ہی کو نہیں پہچان. اگر اپنے کو پہچان لیں گے تو رب کو پہچان لیں گے. نبی نے آگے فرمایا یا علی, اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا تمہارے, اور یا علی مجھے بھی کسی نے پہچانا نہیں سوائے خدا کے یا تمہارے, اور تمہیں بھی کسی نے پہچانا نہیں سوائے اللہ کے یا میرے. اب آپ توجہ دے, اللہ کو صرف دو ذاتیں پہچان رہی ہیں, رسول اللہ کو صرف دو ذاتیں پہچان رہی ہیں, علی کو دو ذاتیں پہچان رہی ہیں. اللہ کو جو دو ذاتیں پہچان رہی ہیں وہ دونوں اللہ سے چھوٹی ذاتیں ہیں, یعنی ایک رسول اللہ کی ذات اور ایک علی کی ذات. رسول اللہ کو جو دو ذاتیں پہچان رہی ہیں وہ ایک رسول سے بڑی ذات ہے, ایک رسول سے چھوٹی ذات ہے. ایک کا نام اللہ ہے اور ایک کا نام علی ہے. مگر علی کو جو دو ذاتیں پہچان رہی ہیں وہ دونوں علی سے بڑی ذاتیں ہیں, ایک رسول اللہ کی ذات, ایک اللہ کی ذات. ارے ملاؤں اب بھی نہیں سمجھ میں آیا, چھوڑ دو علی کے بارے میں, بھائی توجہ رکھیے گا. علی کو کوئی پہچان نہیں سکتا, وہی پہچان سکتا جو علی سے بڑا ہو. ہائے ہائے ہائے, ارے صلوات پڑھے محمد علیہ. علی کو وہی پہچان سکتا ہے جو علی سے بڑا ہو. اچھا, ابھی دیکھا ہوگا فلسطین کا جو امام جمعہ تھا, سال بھر نہیں ہوا اس سے پہلے اس کا خطبہ 5 منٹ کا خطبہ, وہ کہتا ہے میری عمر 70 برس سے اوپر, لیکن کہتا ہے یہ عمر میری ضائع ہو گئی, میری عمر ضائع ہو گئی. پڑھیے خطبہ اس کا, اسپیچ آج سمجھو. کہتا ہے ہم نے اس وقت تک علی کو جانا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اور وہ آگے کہتا ہے جو علی کو نہ سمجھے اس کی عمر کا فائدہ کیا. جو رکھیے گا, وہ عمر ہی نہیں ہے جو علی کو نہ سمجھے. بھائی لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں, جو ہم آ رہا تھا عرفہ. ہمارے عرفہ کیا ہے جو معصوم نے فرمایا, یہ جناب آدم 9 ذی الحجہ سرندیب کے پہاڑی پہ اترے تھے جنت سے, ہندوستان میں آدم کے قدم آئے تھے. اسی لیے آپ اب بھی دنیا میں دیکھ ڈالیے, سب سے زیادہ آدمیت ہندوستان میں تھی. اگر آدمیت اور انسانیت نہ ہوتی تو حسین یہ نہ کہتے میں ہندوستان چلا جانا. دیکھیے توجہ, میں مسائل پہ نہیں, 4 جملے. تو یہ آدم سرندیب, یہ کہاں ہے پہاڑیاں, یہ شری لنکا میں, اور شری لنکا پہلے کہاں تھا, ہندوستان میں. ٹھیک ہے, یہ برما اور یہ شری لنکا وغیرہ وغیرہ, یہ میانمار, یہ سب ہندوستان کے حصے تھے. تو آدم سرندیب کی پہاڑی پر اور ہوا جدے پر اتری. عرب میں آج بھی شہر انہی کے نام سے, ہوا کے نام سے بنا ہے. ٹھیک, وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے مگر کوئی نہ ملا. آدم وہاں ڈھونڈتے رہے, یہ عرب میں. عرفات کا میدان ہوا ہے جہاں آدم ہوا کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, اور ہوا آدم کی تلاش میں چلی, اور اسی میدان عرفات میں ایک نے دوسرے کو دیکھا اور ایک نے دوسرے کو پہچانا, لہذا اس میدان کا نام میدان عرفات پڑ گیا. اب آپ توجہ دے, میدان عرفات, پہچان والا عرفات میدان. اچھا, یہ بھی حدیث ہے کہ جو میدان محشر ہوگا, میلوں آپ دیکھ لیجیے جہاں تک آپ کی حد جا رہی, صرف ایک صحرا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب میدان محشر ہوگا تو تمام مخلوق یہیں پر اللہ جمع کرے گا, یہیں پر حساب لے گا. بھائی توجہ رکھیے گا, یہ میدان عرفات ہے. تو عرفہ کے معنی آپ سمجھ گئے, یہ عرفہ ہے. کا صاحب کیا ہے, کہا جناب آدم نے ہوا کو پہچانا, ہوا نے آدم کو پہچانا. اب دیکھیے ایک اور ہے عرفہ, وہ کیا ہے, عرفے کے دن 2 جگہ بھیڑ ہوتی ہے. 9 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ میں, 9 ذی الحجہ کو کربلا میں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو میں ذمہ دار نہیں. دونوں جگہ مجمع ہے, کم نہیں ہے وہاں. کربلا میں بھی عرفے میں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں عرفے کی معصومین نے بہت فضیلت بیان کی, جس میں ایک یہ ہے, آپ چونکہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے بتا دوں ورنہ اعتراض ہوگا, کامل الزیارات پڑھ لیجیے, اس میں بھی یہ حدیث ہے معصوم کی کہ عرفے کے دن غیر حلالی
کربلا میں حسین کی زری تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بھئی توجہ رکھیے گا، ایک عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے حوالہ دیا۔ کامل الزیارات، یہ سب سے اہم زیارت کی کتاب ہے۔ عرفے کے دن، کون؟ عرفے کے دن غیر حلالی امام حسین کی زری تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب مترجم یعنی جس نے ترجمہ کیا ہے، کہا اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کربلا اور عرفات یعنی کربلا اور کعبے میں ایک انتر یہ بھی ہے، ایک انتر یہ بھی ہے۔ کہا کعبے میں حج میں دشمن علی بھی ہوں گے، دوستان علی بھی ہوں گے، مگر کربلا میں جتنے ہوں گے سب محب علی ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ کعبے میں دوستان علی بھی ہوں گے اور دشمنان علی۔ اب ہمارے ہاں قربانی بھی کثرت سے ہونے لگی، اب پہلے بہت کم تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، حج پہ بھی لوگ جانے لگے۔ تو قربانی شرطیں کیا ہیں؟ قربانی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی کعبے میں واجب ہے، یہاں واجب نہیں ہے، یہاں مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب ہوتی تو جو نہ کرے قربانی وہ گنہگار ہے۔ واجب اگر آپ عمل چھوڑیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی جو حج پہ گئے ان کے لیے واجب ہے اور دنیا میں مستحب ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے قربانی۔ مگر قربانی کے جانور کے لیے بھائی کتابوں میں نے پڑھا، مسلمانوں نے لکھا ٹانگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اچھا سینگ ٹوٹا ہوا جانور نہ ہو، بہت بوڑھا نہ ہو، بہت بوڑھا نہ ہو۔ اما یہ ہے کیا؟ کہا پلے سراج جب ہوگا تو یہی جو قربانی جس کی آپ نے دی ہے، یہ دمبا یا جو بھی جانور، یہ آپ کو اپنی سواری پر لے لے گا اور آپ کو آرام سے میدان محشر تک پہنچا دے گا۔ اس کا مطلب جو اللہ سے ملائے، جو محشر تک پہنچائے، وہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹانگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، بے عیب ہو۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، بے عیب ہو تو جو محشر تک پہنچائے سواری بن جائے، اس کے لیے بے عیب ہو، بوڑھا نہ ہو، اور جو اللہ سے خلیفہ ملوائے وہ چاہے جتنا بوڑھا ہو، چاہے جتنا ٹوٹا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو دیکھیے یہ ہمارے ہاں قربانی یہ سنت ہے، اور معصوم نے فرمایا دو چیزوں کے لیے قرض بھی لینا بہتر ہے، مولانا منع کیا، ایک زیارت حسین کے لیے اور ایک قربانی کے لیے۔ میں منزل پر آ گیا۔ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حج پہ جانے میں بہت سے مقامات ہیں جن پہ لکھا یہاں دعا مانگی ہے، ایک جگہ پر موت نظر آتی ہے ہر ایک۔ ہمارے ہاں اس میں کم مرتے ہیں، جب بھی سنیے گا کہ کعبے میں کچھ لوگ مر گئے اور پتھروں میں پتھر مارتے میں، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ عام ہے، مسئلہ سمجھیے، ہمارے ہاں صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک کسی بھی وقت یا شام تک آپ کو موقع ملے، مینا میں ہے نماز پڑھ لیجیے، مار دیجیے پتھر۔ ان کے ہاں بھی مسئلہ ہے لیکن الگ ہے، ان کے ہاں 3 اماموں کا مسئلہ نہیں، ظہر بعد ہی جائیں گے سب، اور ایک امام کا 4 امام ہیں مسلمان، ایک امام نے کہا کہ نہیں صبح میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ظہر کے بعد۔ تو صبح میں جو بھیڑ ہوتی ہے تب بھی لاکھوں میں ہوتی ہے تو مجمع کم ہوتا ہے ظہر تک، اور ظہر کے بعد بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ آپ سمجھیے ان آنکھوں نے دیکھا ہے، خالی کتابوں نے پڑھا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی خبر۔ وہیں پر ایسا لگتا ہے جیسے موت یہیں انتظار کر رہے، بچ گئے تو زندہ باد۔ آپ کہیں گے لاکھوں کا مجمع، اب یہ دیکھیے 2 لاکھ آدمی شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں اور ادھر سے پیچھے سے 5 لاکھ کا مجمع آ گیا۔ اب یہ 2 لاکھ واپس کدھر سے جائے؟ بھائی توجہ رکھے، یہ نہیں ہے ادھر مارے ادھر چلے جائے، ادھر سے بھی مار رہے ہیں، ادھر سے بھی مار رہے ہیں، ادھر سے بھی مار رہے ہیں، ادھر سے بھی مار رہے ہیں۔ اب مجمع کو اپنی جگہ بنانا ہی ہے، بھائی توجہ رکھیے گا۔ تو کہتے کیا ہے
انسان چھوٹ جاتا ہے، مل نہیں پاتا، کیسے ملے؟ تو کہا ہر قافلے کا ایک پرچم ہوتا ہے، بھائی توجہ، ہر قافلے کا ایک پرچم ہوتا ہے، وہ پرچم لہراتا ہے کہ ہم یہاں ہیں تو لوگ پرچم کو دیکھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ اب سمجھے؟ آپ نے نہیں سمجھا، اسی لیے نبی نے فرمایا حشر میں ایک پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا، ہائے 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 ہائے، توجہ، ہر پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جتنے شیعہ دیکھیں گے پرچم کے نیچے آ جائیں گے، گویا علی مل گئے۔ اب سمجھے ہم اس پرچم کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ بھائی توجہ رکھیے گا، چاہے جیسے سنیے۔ اب شیطانوں کو پتھر مارنا ہے تو پتھر کتنے مارے جائیں گے؟ کہا 7 کنکری، ایک اور اس سے بڑے بڑے موٹے پلر ہیں 7، اور دیکھتے بھی رہیے، نگاہ لاکھوں جا رہے ہیں، اپنی کنکری پہ نگاہ رہے، پڑ رہا ہے 7 کنکریاں۔ اچھا یہ مار دیا تو اب واپسی کریے، بھئی توجہ۔ اور اس کے آگے دوسرا شیطان ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے، ہم کو بھی تو لاؤ ہمارا حق۔ جیسے کنکریاں شیطان کا حق ہے، مارا جانا کنکریوں سے شیطان کا حق ہے، ویسے ہی لعنت دشمن علی کا حق ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہر آدمی اپنے حق کے انتظار میں رہتا ہے، ہر آدمی اپنے حق کے تلاش میں رہتا ہے۔ تو عزیزوں یہ کنکریاں مارنا ہے۔ ہم صرف بات اپنی ختم کر رہے ہیں، عالم اسلام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ ان کنکریوں سے شیطان پہ اثر کیا ہوا؟ یہ تو شبیہ ہے، بھئی شبیہ شیطان تھوڑی نہ ہے، شبیہ ہے، اس پہ اثر کیا ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ مذہب کا پارٹ ہے، جب دشمن نہ ملے تو اس کی شبیہ بنا کر اس پہ مارنا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک بڑے اہم مسلمان سے پوچھا، ہماری دوستی تھی، ہم نے کہا یار ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے، اتنا پڑھ گئے سب کچھ ہوا، قرآن کتاب سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگے کیا بات میں؟ مولانا حافظ تھے بڑے مولانا۔ اب ہم نے کہا یہ بتائیے جو شیطان بہکانے آیا تھا، ہاجرہ کے پاس بھی آیا، ابراہیم کے پاس بھی اور اسماعیل، اسی لیے 3 جگہ الگ الگ ہیں۔ تو میں نے کہا اب یہ شیطان 3 تھے کہ 1 تھا؟ یہ تو بتائیے کہ نہیں، شیطان تو 1 تھا۔ اما جب ہم نے کہا 1 تھا تو 3 کیوں یادگار ہیں؟ اس کا مطلب ایک ہی اتنا بڑا شیطان ہے کہ 3 بن جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا، اب یہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ بھی اسلام میں ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ میں بھی ایک پتھر ہے، ان کا صاحب اس کو چومنا ہے۔ اب سمجھے، کعبے میں اللہ حج اس لیے کراتا ہے کہ ایک کو مارنا ہے، ایک کو چومنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب پتھر پتھر برابر نہیں تو صحابی صحابی برابر کیسے؟ بھائی توجہ رکھیے گا، جب پتھر پتھر برابر نہیں تو صحابی صحابی برابر کیسے؟ وہاں چومنا ہوگا حجر اسود کو اور یہاں مارنا ہوگا، بس ختم کیا۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ 18 ذی الحجہ غدیر سے زیادہ کوئی خوشی کا دن ہو، ہم نے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کہ زیادہ، اور ہم نے نہیں پڑھا کہ 10 محرم سے زیادہ کوئی غم کا دن ہو، دیکھیں ہے نا، 2 دن تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک خوشی دن، اس دن ناخوش ہونا یہ جرم ہے۔ جب شریعت کہہ رہی ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں غدیر کے دن کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنے شیعہ کو دیکھ کے، مومن کو دیکھ کر، محب علی کو دیکھ کے صرف مسکرا دو، یہ عبادت ہے نا، مسکرانے پہ مل رہا ہے۔ اب کون سی بات ہے کہ مسکرائیں گے نہیں آپ؟ تو اس دن کا مسئلہ آپ توجہ رکھیں۔ ہم یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مصائب پہ آ گیا، کہا یہ بھی حج سے ہی متعلق ہے واقعہ، حج سے ہٹا نہیں ہے۔ قافلہ مدینے واپس نہیں پہنچا، ایک جگہ پر ٹھہر گیا جو جوفہ کا مقام ہے، بہت بڑھیا، اس میں غدیر ایک جگہ، غدیر خم، غدیر کہتے ہیں عربی میں تالاب، ایک تالاب تھا اسی کے کنارے۔ بس میں نے کہا عزیزو میں ختم کر رہا ہوں، اور نبی نے حکم دیا سلمان و ابوذر کو، کیا
اب 1.25 مسلمان ہیں، آپ سوچئے گا ذرا پہلے ذہن میں، 1.25 مسلمان ناکوں پہ سوار ہیں یا گھوڑوں پہ، تو 1 لاکھ گھوڑے یا 1 لاکھ اونٹ کتنا رن لیں گے، اور کتنی دھول اڑ رہی ہوگی، کتنے آگے پیچھے کا فاصلہ ہوگا۔ گاڑیاں سب کی جیسے برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی ناکے سب کے اونٹ برابر نہیں تھے، کسی کی رفتار دھیمی کسی کی تیز۔ تو پھر سلمان و ابوذر نے نبی کے حکم سے وہاں آواز بلند کی، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ غدیر میں اتنی حی علی خیر العمل کی صدا ہوئی کہ لوگ رک گئے۔ اب آپ سمجھے، اذانوں میں جب سنیے گا حی علی خیر العمل اذانوں میں، تو ولایت علی کو ضرور یاد کیجیے گا۔ دیکھیے عزیزو، آ گیا میں وہیں پر، اور نبی نے ممبر بنوایا۔ یہ بار بار سنتے ہیں، یہ حق ہے، ممبر بنوایا۔ نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا۔ تو جو حضرات گئے انہیں معلوم ہے کہ یہ جو چھت ہے اس سے اور زیادہ اونچی خانہ کعبہ کی چھت ہے، اتنی ہی ہائٹ ہے آج تک۔ بنا تو کئی بار کعبہ، جب سے ابراہیم نے بنایا وہ وہی کعبہ نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھیے کہ ابراہیم نہیں، اس کے بعد کئی بار یہ کعبہ شہید کیا گیا، منہدم ہوا، اور کئی بار تعمیر ہوئی کعبے کی۔ اب اسے کیا کہیے گا، یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کعبہ کئی بار بنا، لیکن جب دیوار وہاں پہ آتی ہے جہاں سے مادر علی نکلی تھی، تو دیوار میں در بن جاتا ہے۔ آئے توجہ رکھیے گا، دیوار میں در بن جاتا ہے۔ یہ معجزہ علی ہے۔ آج تک علی کے دیوار کا، ولادت کا نشان باقی ہے، دشمن اسے ختم نہیں کر سکے۔ عزیزو، یہ بھی آپ دیکھیے، اسی لیے نبی نے فرمایا دنیا میں کوئی چیز بغیر علی کے ہے ہی نہیں۔ بس میں نے عرض کیا، ختم کر رہا ہوں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جنت گئے تھے، کیا دیکھا؟ علامہ محمد صالح کشمیری سنی الحنفی کہتے ہیں، نبی نے فرمایا جنت میں جو دروازہ لگا ہوا ہے اس کی کنڈی زنجیر بار بار اس سے دہلی سے کنڈی سے ملتی ہے دوسرے کنڈی سے، اور اس سے جو صدا بلند ہوتی ہے وہ یا علی کی آتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اب آپ چاہے جیسے سنیں، اور کہا صلی اللہ کے رسول جنت کا دروازہ کیسا تھا؟ کہا مین دروازے پر، اہل سنت والجماعت نے لکھا، شیعہ کتاب نہیں ہے، علامہ محمد صالح کشمیری سنی الحنفی۔ تو نبی نے فرمایا کیا پوچھ رہے ہو؟ جنت کے دروازے پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب نہ علی کے بغیر جنت ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، نہ علی کے بغیر جنت کا دروازہ ہے۔ اچھا، یہ بھی وہیں لکھا ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس کے پاس علی آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری روح سے تعلق ہے۔ ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ بنایا، اور طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنا، قبر میں علی آ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ سوال ہر ایک کو تیار رکھنا ہے۔ وہ سوال نہیں ہے جو آپ کسی ٹیچر سے پڑھیں گے، کوئی مکتب میں آپ کو پڑھائے گا۔ سوال وہ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی ماں نے گود میں پڑھایا ہو۔ تمہارا اللہ کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ تمہارا کعبہ کون ہے؟ تمہارا قبلہ کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال وہ ہیں جو ہم نے ماں کی گود سے لیے۔ ہر ایک کی ماں پڑھاتی ہے اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12۔ اس کا مطلب ہمارے پاس ماں نے بھی ولایت علی سینے میں داخل کی۔ ولایت علی میں کتابوں میں ہے ماں کا درجہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ولایت علی ماں کی طرف سے آتی ہے۔ بس عزیزو، دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیں، جہاں ظلم ہوتا ہے لوگ وہاں حسین کو اپنے آپ یاد کرتے ہیں۔ کربلا، فلسطین دیکھ لیجئے، بہت ظلم ہو رہا ہے، بھوکے پیاسے ہیں۔ ہم جہاں کہیں سن لیتے ہیں کوئی بھوکا پیاسا، ہمیں ترس آ جاتا ہے، کوئی بھی ہو بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اس لیے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی بڑے بھوکے پیاسے، مگر یاد رکھیے گا کربلا جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں گے آپ کیوں؟ وہ بھوکے پیاسے ہیں، مگر پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، کتنے لوگ جبراً وہاں پانی اور رسد پہنچا رہے ہیں، مگر کربلا میں حسین کے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں۔
3 دن کے بھوکے ہیں۔ اور ڈاکٹر انیتا رائے نے اپنی کتاب میں لکھا جو شہزادی زینب کا خطبے کی تشریح کی ہے، اس میں ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین 3 دن کے پیاسے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں حسین 4 دن کے پیاسے تھے۔ محرم آنے والا جملہ ملاحظہ کرے، کربلا میں حسین 4 دن کے پیاسے تھے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا تمہاری کتابوں میں ہے کہ 7ویں سے حسین پیاسے تھے، تو کہتی ہے 7ویں کا دن اور 8ویں کی تاریخ، 9ویں کی تاریخ اور 10ویں کی تاریخ، 10ویں کو عصر کے وقت شہادت حسین ہوئی ہے تو 10ویں کو چوتھا دن لگتا ہے، تو حسین 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، کربلا میں حسین 4 دن کے پیاسے تھے۔ اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا کے بارے میں، پہلے راوی نے کہا کہ کربلا کی گرمی کا عالم یہ تھا کہ اگر دانے کو ڈال دیا جائے تو دانہ بھون جاتا تھا۔ اللہ اللہ، ایسی گرمی میں اسی لیے حسین نے فرمایا اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ ہاں عزیزو، دوسرا جملہ یہ ہے، سید سجاد سے فرمایا میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہاں عزیزو، مرحومہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، مجھے اور تو نہیں معلوم ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ مرحومہ کا جب انتقال ہوا ہوگا تو عزیز و اقارب آئے ہوں گے، رشتہ دار آئے ہوں گے، قصبے والے آئے ہوں گے، لاشا کو غسل دیا گیا ہوگا، کفن پہنایا گیا ہوگا، سپرد خاک کیا ہوگا۔ آئے حسین، لاشا میں گور کفن پڑا ہے، جلتی زمین ہے، حسین کا لاشا ہے۔ زینب نے جب بھیا کا لاشا دیکھا آواز دی اے میرے بھیا، اگر میرے سر پہ ردا ہوتی، اے میرے ماں جائے میں تیرے جنازے پر ڈال دیتی، مگر میرے بھیا میرے بھی سر پہ ردا نہیں ہے۔ اور ایک جملہ فرمایا اے نانا، ارے آپ کی نماز ملائکہ نے پڑھی لیکن آپ کا پیارا حسین کربلا کی جلتی زمین پر تڑپ رہا ہے۔ جزاکم ربکم بعزیز و آخری جملہ، آج آپ اخباروں کو پڑھ لیجئے، اپنے واٹسپ میں دیکھیے ڈاکٹروں کی صلاح آتی ہے کہ ہر 40 منٹ کے بعد آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے مگر پانی ضرور پیجئے، اس لیے گرمی سخت ہو رہی ہے، چاہے آپ ٹھنڈے میں رہے مگر پانی ضرور پیجئے۔ اللہ اللہ، کربلا میں حسین کتنے پیاسے تھے، اسی لیے امام سجاد ہر وقت اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے رہے۔ منحال آ گئے، مولا کب تک روئیے گا؟ کہا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ عزیزو آپ سنیں گے بہت روئیں گے۔ امام ایک بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک قصاب دمبے کو ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہا، یہ موقع وہ ہے جس میں دمبے ذبح ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ امام نے پوچھا کیا تو نے اسے کھانا کھلا لیا ہے، پانی پلا لیا ہے؟ کہا مولا ارے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے میں اسے پانی پلا لیتا ہوں، کھانا کھلا لیتا ہوں، قبلہ رخ لٹا لیتا ہوں اور تیز چھری سے ذبح کرتا ہوں تاکہ جانور کو اذیت کم سے کم ہو، یہ سننا تھا۔ امام نے امامہ اتار دیا، گریبان جا کر دیا، کربلا کا رخ کیا۔ ہائے بابا، ارے جانور میں ذبح کیا جائے تو پہلے پانی پلا لیا جائے، تیز چھری سے ذبح کیا جائے۔ ہائے بابا، آپ کو ذبح کیا گیا، کند خنجر تھا، 3 دن کے پیاسے، فاطمہ کی صدا، ہائے میرا حسین۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو مومنین حاجت مند ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔
پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، عزائے حسین کو فروغ عطا فرما۔ یا اللہ جن مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ملکہ بنت سید جعفر حسین